مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج پاکستان سچ ٹیلی ویژن کے عشر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ موضوعاتی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لب کشائی کرنا ہے، مگر ان کی شان اطہر کو اور ان کے شان جلیل کو اور ان کی عظمت و رفعت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جہاں خود رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ جب وہ برتر و بالا کائنات کا خالق و مالک آپ کو لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہہ رہا ہے تو ان کی عظمت و رفعت کا اندازہ کرنا اور اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ جسے نون بھی کہا گیا، نون والقلم بھی کہا گیا، اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھ رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے وارفتہ عقل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے اے محبوب بڑا اجر ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر دو لفظوں میں یہ عرض کروں کہ وہ اجر کیا ہے، قرآن کریم ہی اس کی وضاحت کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ وہ اجر جسے رسالت مآب علیہ السلام کو دیا گیا، وہ اجر وہ ہے کہ دنیا کی کسی بڑے سے بڑی ہستی کی اولاد اور اس کی وراثت اور اس کا خاندان اب باقی نہیں ہے۔ وہ جو رسول اللہ کو کہتے تھے یہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں رہے گی، نہ وہ ابو لہب کی اولاد ہے، نہ اس ابو جہل کی اولاد ہے، نہ اس عتبہ کی اولاد ہے، نہ اس شیبہ کی اولاد ہے، اور نہ ان مشرکین مکہ میں سے کسی کی اولاد اب بھی باقی ہے، مگر اولاد اور وراثت اگر باقی ہے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہے۔ یہ شان و رفعت مصطفی وہ ہے
کہ جس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ اولاد ہے کیا؟ قرآن کریم و فرقان حمید کے دامن میں اس اولاد کا تذکرہ بھی پروردگار نے فرمایا تو اس انداز میں فرمائے گا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران کے عیسائی علماء اور ان کے رہبان رسول اللہ سے عیسیٰ کے منصب و انسا کی رفعت و عظمت و نبوت و رسالت پر حجت کرنے کے لیے آئے تو رسالت مآب علیہ السلام نے یہی پنجتن پاک تھے۔ یہ پنجتن کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ پنجتن کا عقیدہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول اللہ متفق علیہ احادیث ہیں، تفاسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کن کو لے کر آئے، علی کو لے کر آئے، زہرا کو لے کر آئے، حسن کو لے کر آئے، حسین کو لے کر آئے، اور پنجم پنجتن کا جو عقیدہ ہے وہ رسول اللہ مباحلے میں ان کو لے کر آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر بحث ہو رہی تھی، عیسیٰ کی نبوت پر بحث ہو رہی تھی، عیسیٰ کی رسالت پر بحث ہو رہی تھی، مگر بات کٹ حجتی کی تھی۔ عیسائی علماء تسلیم کرنے پہ راضی نہیں تھے، قرآن کے حکم کو ماننے پر جو ہے راضی نہیں تھے، مگر راضی اس وقت ہوئے کہ جب انہوں نے ان چہروں کو دیکھا، فاطمۃ الزہرا کو دیکھا، علی المرتضیٰ کو دیکھا، حسن مجتبیٰ کو دیکھا، حسین شہید کربلا کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد عاقب جو رہبان تھا اس نے کہا یہ چہرے تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا کہے تو پہاڑ ہٹ جائے، اور اگر انہوں نے مباحلے میں اپنی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا تو دنیا سے عیسائیت کا وجود مٹ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار حجت مصطفیٰ بننے کے لیے، حجت خدا بننے کے لیے، حجت قرآن بننے کے لیے جب آئے تو قرآن صرف کافی نہیں تھا، ان کے ساتھ اہل بیت آئے تو اہل بیت کو دیکھ کر جو ہے عیسائی علماء کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ اب جو ہے ہمارا اس معاملے پر، عیسیٰ کی نبوت پر، عیسائیت پر بحث کرنا کافی نہیں ہے، اور وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، اور اس طرح یہ اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ مولا کائنات کا وہ جملہ آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ بعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرت وشجرتہ خیر شجرت۔ مولا کائنات نے فرمایا بعثہ بالنور المضیء کہ ان کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے ایک چمکتے ہوئے نور کے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین، اس درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد جو ہے گفتگو کے اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے آپ سے مخاطب رہوں گا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقفہ جس پر میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس سلسلے کو چھوڑا تھا۔
کہ ایک سورج ہمارا ہے، ایک سورج تمہارا ہے، مگر وہ سورج جو تمہارا ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے اور شام غروب ہو جاتا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء، اور ہمارا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور فجر تک جو ہے اس کی نورانیت جو ہے باقی رہتی ہے، اور کائنات کی وہ روشنی جس کے لیے کہنے والے نے کہا میلادہل میمون یمنن کاملا قد جاء فی الاسلام عیدن اکبرا، کہ آپ کی ولادت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی رحمت کا قصیدہ تو قرآن نے وہ لکھا ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو کائنات میں کسی کی رسالت اور کسی کی نبوت کا چراغ جلتا نہیں۔ بالنور المضی والبرہان الجلی، اور ایسی برہان، ایسی دلیل لے کر آئے کہ جس کی جلالت کے سامنے کسی کی جلالت کا چراغ نہیں جلتا۔ بعثہ بالنور المضی والبرہان الجلی والکتاب الہادی والمنہاج البادی اسرتہ خیر اسرت، ان کا خاندان سب میں بڑا خاندان، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ، اور ان کا شجر نسب جو ہے بہترین شجر نسب ہے۔ اب کون مقابلہ کرے گا علی کا؟ کون مقابلہ کرے گا حسن کا؟ کون مقابلہ کرے گا حسین کا؟ کون مقابلہ کرے گا علی ابن الحسین کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے باقر ابن علی ابن الحسین کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے امام جعفر صادق کا؟ اور کون مقابلہ کر سکتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے امام نقی کا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے حضرت امام تقی کا؟ اور کون مقابلہ کر سکتا ہے امام رضا کا؟ اور کون مقابلہ کر سکتا ہے ان ائمہ طاہرین کا کہ جن کا علم پھیلتا چلا گیا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر ہم اہل سنت و جماعت حضرت امام ابو حنیفہ کو یا امام احمد ابن حنبل کو یا امام مالک کو یا امام شافعی کو تسلیم کرتے ہیں، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو جو علم ملا وہ کس کے دروازے سے ملا؟ وہ علم اگر ملا ہے تو حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر کے جوتیوں کے اٹھانے سے ملا۔ اور امام باقر اور امام جعفر صادق کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ کہ لولا سنتانی لعلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی جوتیوں کو اٹھائے ہیں وہ نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ سے جو علم کی چین چلی ہے، اگر بخاری کو اٹھارے تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، شافعی کو دیکھے تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، امام مالک کو دیکھے تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، امام احمد ابن حنبل کو اٹھائے تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، ترمذی کو اٹھائیں تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، اب مسلم کو اٹھائے تو وہ بھی شاگردوں میں ہے، موطا امام مالک کو اٹھائے تو وہ بھی شاگرد۔ معلوم یہ ہوا کہ آج جو سب میں بڑا ستہ کا حدیث کا ذخیرہ ہے وہ سارا کے سارا جو ہے حضرت امام جعفر صادق کے ایک شاگرد سے چلا ہے، اور وہ شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ کہلائے۔ تو آج امام ترمذی کی وہ دعا کیا میں اس وقت آپ کے سامنے پیش نہ کروں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور، میری بصارت کا نور، میری بصیرت کا نور اس دعا سے قائم ہے، اللہم رب الکعبۃ و بانیہا، اے پروردگار، اے رب کعبہ، اللہم رب الکعبۃ و بانیہا و فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا نور بصری و بصیرتی۔ یہ امام ترمذی کی دعا ہے کہ اے رب کعبہ، اللہم رب الکعبۃ و بانیہا، اور اس کے بنا کرنے والے ابراہیم کے رب، و فاطمۃ و ابیہا، اور فاطمہ اور اس کے باپ کے رب، و بعلہا و بنیہا،
اور ان کی اولاد کے رب۔ نور بصری، میری آنکھوں کو نور دے دے، و بصیرتی، مجھے بصیرت عطا کر دے، سری و سریرتی، میرا علم لدنی جو ہو وہ، اور علم ظاہر جو ہو وہ اسی اہل بیت کے دامن سے چلے۔ کیا امام ترمذی کی یہ دعا ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ محدثین بھی اہل بیت سے ہی اکتساب فیض فرماتے تھے؟ سیاہ ستہ کے ایک مشہور محدث امام ترمذی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ دعا مانگتے تھے تو یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہم رب الکعبۃ و بانیہا و فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا نور بصری و بصیرتی سری و سریرتی، کہ اے پروردگار اور اے اس کعبے کے بنانے والے اور اس کعبے کے بانی ابراہیم کو نبوت و رسالت کے عطا کرنے والے، اور اے محمد مصطفیٰ اور فاطمہ زہرا کو رفعت و عظمت بخشنے والے، اور علی اور ان کی اولاد کو عزت دینے والے، میری آنکھوں اور میرے دل کے نور کو متجلی فرما دے، اور مجھے علم لدنی بھی عطا کر اور علم ظاہری بھی عطا کر۔ اور یہ علم لدنی اور علم ظاہری جو چلا ہے وہ اہل بیت اطہار کے دروازے سے چلا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے جو علم حاصل کیا علی مرتضیٰ نے، اور محمد مصطفیٰ کے جو علم کی روشنی مولا کائنات علی المرتضیٰ نے پھیلائی، وہ روشنی چلتے چلتے حسن تک آئی، امام حسن سے امام حسین تک آئی، اور امام حسین سے سید سجاد امام زین العابدین تک آئی، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روشنی حضرت امام باقر تک پہنچی، اور امام باقر تک یہ روشنی جو پہنچی تو جو قرآن کریم و فرقان حمید میں ایک آیہ کریمہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ آیہ کریمہ جب قرآن کریم و فرقان حمید میں رسالت مآب علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان تلاوت فرمائی تو حضرت جابر ابن عبداللہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ کون ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے ہم پر واجب ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، انہی اولو الامر میں ایک میرے بیٹے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بیٹا کون ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہوگا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا حضرت جابر ابن عبداللہ اس دوران بہت سے مہلک راستوں سے گزرے۔ کسی نے کہا کہ شاید جابر زندہ نہ رہ سکے، لیکن جابر ابن عبداللہ آگے بڑھتے رہے۔ آخری زمانے میں آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، دل کی روشنی باقی تھی،
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے کہ میرے جد کا صحابی ہے، میرے جد کی رفعت و عظمت کا پہچاننے والا ہے، آ کر سلام کیا۔ سلام کرنے کے انداز کو دیکھا، آواز کو دیکھا، خوشبو کو دیکھا، حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ شہزادے قریب آؤ۔ شہزادہ قریب آیا، پوچھا کیا نام ہے؟ کہا محمد۔ ارشاد فرمایا اے محمد قریب آؤ۔ آپ کے سینہ اطہر پر ہاتھوں کو لگایا اور ہاتھوں کو لگا کر اپنے چہرے پر اور اپنی آنکھوں پر ملا، اور ملنے کے بعد جو ہے حضرت امام باقر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے جھکے۔ امام باقر کی عمر بہت کم تھی، 8 یا 9 سال سے زائد عمر نہیں تھی۔ حضرت امام باقر کہتے میں ادباً پیچھے ہٹ گیا کہ میرے جد کا اتنا معمر صحابی جو ہے وہ میرا اتنا ادب کر رہا ہے۔ کہا نہیں اے محمد قریب آؤ۔ میں اور قریب ہوا، بٹھایا، بٹھا کر کہا الحمدللہ آج میں اپنے اس امانت اور اس فرق سے سبکدوش ہو رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہ اولی الامر کون ہے، تو رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر، ان اولی الامر میں سے ایک میرے بیٹے سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس کا نام محمد ہوگا۔ آج میں اس شہزادے سے مل رہا ہوں، مجھے ہاتھوں کو بوسہ دینے دیجئے۔ آج مجھے جو ہے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آج جو ہے میرے لیے دعا کے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام کے اس صحابی جلیل نے جو ہے حضرت امام باقر سے اس وقت اکتساب فیض فرمایا، یعنی صحابہ کرام بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ اولاد اطہر محمد مصطفیٰ وہ اولاد ہے کہ آج بھی اگر دین باقی ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ امام جعفر صادق کو اہل سنت کے جتنے علماء تسلیم کرتے ہیں وہ اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کو جو کچھ ملا ہے وہ اسی دروازے سے ملا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی مسلط کو سنبھالا، جنہوں نے رسالت کے کام کو جاری رکھا۔ اگر وہ اسلام کے پھیلانے اور رسول اللہ کی عظمت و رفعت کا تذکرہ کرنے میں کوتاہی کرتے تو آج اسلام ویسے نہیں ہوتا جیسے اسلام ہے۔ اسی لیے میں نے عنوان کی آیت میں پڑھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون ان لک لاجرا غیر ممنون۔ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا اجر وہ ہے جو رسالت کا اجر ہے، جو آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور ہم نے آپ کو جو ہے خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا، اور یہ خلق عظیم کا پیکر وہی پیکر ہے جسے ان ائمہ طاہرین میں حضرت امام موسیٰ کاظم نے جیسے علم کو پھیلایا، اور حضرت امام رضا جب نشاپور آئے اور نشاپور کے اندر جو ہے حضرت امام رضا کے لیے جو استقبالیہ ہجوم تھا وہ 20,000 سے بڑھ کر تھا۔ ہارون رشید کا دور تھا۔ عباسی خلیفہ نے پوچھا، زبیدہ ساتھ بیٹھی تھی کہ آج یہ بغداد نشاپور میں جو ہجوم ہے یہ ہجوم کیا ہے، یہ رونق کیا ہے؟ تو زبیدہ نے کہا تھا آج نشاپور میں
حضرت امام رضا علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت امام رضا کی رفت تو دیکھ کر محدثین نے کہا کہ ہمیں آپ اپنے جد کا علم دے دیجئے، آپ کے جد سے آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو وہ حدیث روایت کر دیجئے۔ اس پر جو ہے امام رضا نے وہ حدیث بیان کی جس حدیث کے لیے علماء محدثین فرماتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی چین ہے۔ اگر یہ حدیث کسی وارفتہ عقل اور مجنوں کے سامنے پڑھ دی جائے تو اس کا جنون ختم ہو جائے، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ اور جو روایات امام بخاری ہوں یا مسلم ہوں یا ترمذی ہوں یا ابن ماجہ ہوں یا ابو داود ہوں یا دیگر محدثین ہوں، انہیں اگر اہل بیت کی چین سے کوئی حدیث ملتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی چین ہے۔ اس حدیث کو وہ اپنے لیے جو ہے نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث جو سلسلہ اہل بیت سے چلی ہے، رسول اللہ سے علی تک آئی ہو، علی سے حسن تک آئی ہو، حسن سے حسین تک آئی ہو، حسین سے علی ابن الحسین تک آئی ہو، علی ابن الحسین سے جو ہے امام باقر تک آئی ہو، امام باقر سے جو ہے امام جعفر صادق تک آئی ہو، امام جعفر صادق سے لے کر جو ہے حضرت امام موسیٰ کاظم تک آئی ہو، وہ امام موسیٰ کاظم تک آنے والی حدیث، اور اس کے بعد جتنے ائمہ اور جتنے محدثین تک وہ حدیث پہنچی ہو، وہ حدیث در اصل جو ہے سلسلۃ الذہب ہے۔ یہ آج علم کا جتنا ذخیرہ ہے، یہ آج علم کا جتنا بڑا سمندر ہے، اس سمندر کا ایک ایک قطرہ جو ہے رفعت محمد مصطفیٰ اور رفعت اہل بیت اطہار کو اپنے دامن میں لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اور سلام ہو اس ذات والا صفات پر کہ جس کا یہ علم ہے، اور وہ علم صرف اور صرف جو ہے اہل بیت کے دامن ہی سے مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عشرِ رحمت للعالمین کو شایان شان طور پر اور اس کی تقاضوں کے مطابق جو ہے اپنے درمیان اختلافات کو ختم کر کے، ہر قسم کے جو ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے اور یہ غیر، یہ اختلافات یہ ہمارے ملت کا شیرازہ بکھیرنے والے ہیں۔ میری دعا اس شان رحمت للعالمین کے عنوان پر یہی ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کو جو ان کا مقام ہے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن و حدیث اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اہل بیت کا ادب نہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں